محرم کے مہینے کا تعلق دو اعتبار سے کافی زبان زد عام ہوتا ہے، ایک محرم کے روزے اور دوسرے محرم کے اندر ہونے والے واقعات۔ محرم کے اندر ہر دن روزہ رکھنے کا ثواب ایک مہینے کے روزے کے برابر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم ہے کہ من صام یوما من المحرم فلہ بکل یوم 30 یوم، کہ جو آدمی ایک روزہ رکھتا ہے محرم میں، ایک روزے کے بدلے 30 روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اس لیے یہ آپ کے پاس، ہمارے پاس ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تحفہ ہے، اور اس سے جتنا فائدہ حاصل کرنا چاہیں کر لیں۔ امام غزالی نے غالباً لکھا ہے کہ محرم میں روزوں کی تاکید اس لیے ہے کہ اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ سال کا شروع عبادت سے کرو، آپ کی شروعات جو ہیں وہ عبادت سے ہوں، اللہ کی یاد سے ہوں، روزے کے ساتھ ہوں، کہ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو نفس پر گراں گزرتا ہے، باقی عبادات آسان ہوتی ہیں۔ اور بہت سی روایات ہیں، جیسے حضرت علی سے کسی نے پوچھا کہ اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینے میں روزہ رکھنا چاہوں تو کب رکھوں؟ حضرت علی نے فرمایا یہی سوال نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ اگر کوئی بندہ رمضان کے بعد روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ محرم میں روزہ رکھے، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے، او کما قال علیہ السلام۔ اس لیے اس مہینوں میں روزوں کا اہتمام کریں۔ پھر عاشورہ کا جو روزہ ہے اس کی تو بہت اہمیت ہے، یہ اس سے ہٹ کر پورے مہینے میں روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے یہ آپ کے سامنے عرض کیا۔ اب محرم کے اندر بہت سے واقعات ہوئے، اور ہوئے بھی محرم کی 10 تاریخ کو۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، اللہ کے ہاں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، یہ اتفاق کی لفظ یہ تو دہریت ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ ہر چیز ایک منصوبے کے تحت ہوتی ہے، اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق ہوتی ہے، کوئی چیز اتفاقی اور حادثاتی طور پہ نہیں ہوتی۔ اب جہاں سے انسان کی ابتدا ہوئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق محرم میں ہوئی، 10 محرم کو۔ آدم علیہ السلام سے جو خطا ہوئی پھر انہوں نے توبہ کی، تو وہ توبہ کی قبولیت بھی محرم کی 10 تاریخ کو۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام کو اللہ پاک نے اوپر آسمانوں پر بلایا، اٹھایا، یہ بھی 10 محرم کو۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر جو عذاب آیا طوفان کا، وہ طوفان جب رکا، کشتی پہاڑی پر رکی، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا اور وہ آگ گل گلزار بن گئی، وہ بھی 10 محرم کا دن۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل خانے سے جب باہر آئے قید کاٹ کر، تو وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جب فرعون اور اس کا لشکر غرق آب ہوا دریائے نیل میں، اور بنی اسرائیل کو مظالم سے نجات ملی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس بیماری سے جو صحت یاب ہوئے، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی جو دعا قبول ہوئی، وہ بھی 10 محرم کا دن تھا۔ اور اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ پاک نے جو لازوال حکومت عطا فرمائی، وہ بھی 10 محرم کو عطا کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب ظالموں نے قتل کرنا چاہا تو اللہ پاک نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا، اپنے پاس بلا لیا، جسم روح دونوں سمیت آسمانوں پر، یہ بھی 10 محرم کا دن۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک قریش جو بیت اللہ شریف کا غلاف تبدیل کرتے تھے وہ 10 محرم کو کیا کرتے تھے۔ اور پھر آخر میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا المناک واقعہ کربلا کا، وہ بھی 10 محرم کو رونما پذیر۔ تو یہ بڑا مہینہ ہے، بڑے دن ہیں، جتنی کوشش کریں ہم اس کو قیمتی بنانے کی اور اس سے فائدہ لیں تو انشاءاللہ بڑا فائدہ۔